علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ایک ضابطہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ان کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا، وہ ضابطہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی اخروی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن وہ ضابطہ ظاہر انسان نے اپنے عقل و فہم سے، اپنی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہی کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ تو یوں اللہ کریم نے انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ابتدائی آخری میں رکھ دی تھی۔ جب اس کو بنایا تو انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک صلاحیت بھی رکھ دی۔ اس کو حواس خمسہ عطا فرمایا، اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس کو سوچ کی طاقت دماغ عطا فرمایا، اور یوں ایک شعور کی اور جو فکر کی طاقت ہے اس کے ذریعے سے اللہ کریم نے انسان کو بہت کچھ سوچنے، پھر اس کا اظہار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ابتدائی آخری میں دی۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی، ایک وہ ضابطہ، وہ علم جو اللہ کریم نے نازل کیا، ایک وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابتدائی آخری میں دی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے۔ کیا مطلب؟ ایک علم کی استعداد، ایک پوٹینشل نالج انسان کے اندر اللہ کریم نے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں کو کہا گیا تو فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمیں تو نہیں پتا، کہ ہمیں تو صرف انہی چیزوں کا پتا ہے کہ جس چیز جو تو نے ہمیں بتا دیا، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا۔ لہذا وہ جو علمی استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ علم انسان ایکوائر کر سکتا ہے اپنے ان صلاحیتوں کے ذریعے سے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات سے۔ اور وہ علم جو اللہ کے لیے نازل فرمایا ایک خاص مقصد کے لیے کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے، اور اس علم کی ایک خاص سمت ہے، ایک خاص رخ ہے۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ پہلی وحی کا جو پہلا کلمہ ہے وہ اقرا ہے، پڑھو۔ لیکن کیا پڑھو؟ انجینئرنگ کی تعلیم دینے والا ادارہ بھی کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ اور میڈیکل سائنس کی تعلیم دینے والا ادارہ بھی کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ بلکہ اس کے اوپر ایک حدیث بھی لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کیا فرض ہے؟ اگر پرائمری اسکول کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے
اس کا مطلب ہے جس نے پرائمری نہیں کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. فرض تھا نا, کوتاہی ہو گئی. اگر انجینئرنگ کے ادارے کے اوپر لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا فرض ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو انجینئر بنے ہی. تو جو میڈیکل کا ادارہ ہے وہ بھی یہی بات لکھ دیتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو یہ جو اقرا ہے, یاد رکھیے, نہ تو وہ اقرا مطلق ہے, نہ وہ اقرا مطلق ہے, اور نہ ہی جو طلب العلم ہے یہ تمام علوم و فنون جن کا میں نے ذکر کیا, یہ اس کے علاوہ اس کو وسیع کرتے جائیے, نہ ہی یہ اس سے مراد کیا ہے. آپ ذرا پہلی وحی پر غور فرما لیجیے. میں پھر ان دونوں باتوں کو جو میں نے عرض کیا کہ علم کی استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے, اور انسان ہر دور میں علمی ترقی کرتا کرتا, سائنس ترقی کرتی مختلف ریسرچز کے ذریعے سے, تحقیقات کے ذریعے سے انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور علم حاصل کرتا رہتا ہے. اور دوسری طرف وہ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. یہ جو ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر تو روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے, لیکن جو اللہ نے نازل کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. لیکن اس کو, ان دونوں کو سمجھنے اور ان میں تطبیق دینے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, اقرا, مانا اس کا ہے پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. اب جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں, یہ ترجمہ ان کے ذمہ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں. اس کا سادہ ترجمہ ہے میں پڑھنے والا نہیں. اب ہو سکتا ہے مرادی معنی یہی ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں. ویسے بھی اگر کسی کو پڑھنا ہو اور صرف کہلوانا ہی ہو تو اس کے لیے پڑھا ہوا ہونا ضروری تو نہیں. عربی کے الفاظ ہوں, عرب آدمی ہو, 40 سال اس کی عمر ہو, اور عربی کے 5 فکرے چھوٹے چھوٹے جملے وہ کہلوانے ہوں اور وہ کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو یہ تو عجیب سی بات ہے. لہذا آپ بات سمجھ لیجیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا اقرا. ہر دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. اب یہ میں پڑھنے والا نہیں, یہ ترکیب کیا ہے؟ عربی جاننے والے جانتے ہیں. ما نافیہ ہے, انا ضمیر متکلم ہے, با اس میں زائد ہے, اور قاری اسم الفاعل. ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. ابھی کیا تھا؟ اس سے مراد یہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ میں نے نہیں پڑھا. اس دن دونوں میں سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد سمجھنے کے لیے ایک بالکل اسی ایگزیکٹلی یہی فریز قرآن حکیم میں استعمال ہوا. سورۃ المائدہ میں جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا, اذ قربا قربانا, جب دونوں نے قربانی کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی. اب وہ جو دونوں تھے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کا نام حابیل تھا, ایک کا نام قابیل تھا, لیکن قرآن نے بس 2 بیٹوں کی بات کی. باہر جس کی قربانی قبول ہو گئی اور جس کی نہیں ہوئی, ان کے پیچھے بھی قصہ کہانی کیا تھا وہ ہمیں نہیں معلوم. قرآن کہتا ہے بس انہوں نے قربانی کی تھی, ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا تم نے جو ہے وہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی, تیری ہو گئی, تو میں ایسا کروں گا تو میں تجھے قتل کرتا. اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا, اظہار بھی کر دیا. تو آگے سے وہ چھوٹا کہتا ہے لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے, تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. یعنی تو اگر دسترازی کرے گا تو کرے گا, میں نے نہیں کرنا, میں نے اٹیمپٹ بھی نہیں کرنا. وہاں اس نے جو
ترکیب استعمال کی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے، ما انا بقارن ما انا بباسط، میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ کیا استطاعت نہیں تھی ہاتھ بڑھانے کی؟ وہ اظہار یہ کر رہے ہیں، وہ چھوٹا بھائی اظہار یہ کر رہا ہے کہ میری تو طاقت ہی نہیں، میں تو اظہار نہیں کر، میں تو ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، یہ نہیں ہے۔ وہ بے بسی کا اظہار نہیں کر رہا، اس نے انکار کیا ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کیا۔ جبریل نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارن۔ اگر ما انا بباسط انکار ہے تو ما انا بقارن بھی انکار ہے، تو انکار کیوں کیا؟ وہاں وہ چھوٹا کہتا ہے بڑے سے انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ اس لیے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، انی اخاف اللہ رب، مجھے اللہ کا ڈر ہے جو جہانوں کا پالنے والا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اقرا جب کہہ رہے تھے، اس کا نہ کوئی علم کی نوعیت بتائی، نہ علم کی کوئی سمت بتائی، نہ علم کا کوئی رخ بتایا، نہ یہ بتایا کیا پڑھنا ہے، تو کیوں پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر فوراً پڑھ دیا۔ اس سے پہلے چند لمحے پہلے ما انا بقارن تھا، اور چند لمحے بعد پڑھ دیا۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جب تک جبریل علیہ السلام اقرا بدل کر کہہ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ما انا بقارن، میں نے کوئی نہیں پڑھا۔ مسئلہ یہ سمجھ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بے مقصد علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ علم جس کا رخ کوئی نہ ہو، وہ علم جس کی سمت کوئی نہ ہو، جس کے اندر مقصدیت واضح نہ ہو۔ ایک علم ہوتا ہے برے مقصد کے لیے پڑھنا، ایک علم ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے پڑھنا۔ تو بے مقصد علم بھی پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ فرما رہے ہیں ما انا بقارن، لیکن جب جبریل علیہ السلام نے 5 آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، وہ پڑھ دی، آپ نے فوراً پیچھے پڑھ دیا۔ اب یہ جو 5 آیتیں ہیں، پوری زندگی کا جو علم کی نوعیت ہو سکتی ہے، یہ اس کا نچوڑ ہے۔ کبھی بھی کوئی علم ان 5 آیتوں سے باہر نہیں ہو سکتا، یا یوں کہہ لیجیے کہ علم کی جتنی مقصدیت ہے وہ ان 5 آیات کے اندر واضح کر دی گئی۔ چھوٹی چھوٹی 5 آیات ہیں، ان 5 آیتوں میں 5 کلمے ایسے ہیں جس کی تکرار ہے، یعنی 2 دفعہ اقرا 2 دفعہ ہے، مثلا رب 2 دفعہ ہے، خلق 2 دفعہ ہے، انسان 2 دفعہ ہے، علامہ 2 دفعہ ہے۔ ان یہ جو 5 الفاظ، 5 کلمے جو 2 دفعہ آئے ہیں نا، 5 آیات چھوٹی چھوٹی، اس میں 5 کلمے 2 دفعہ۔ اگر صرف دہرائے جانے والے 5 کلمات کو آپ ایک ترتیب سے رکھ لینا تو علم کی مقصدیت واضح ہو جاتی ہے۔ علم ہوتا ہی وہ ہے جو انسان سیکھے تو اس کو رب کے ساتھ ملا دے جس نے پیدا کیا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ علم نہیں ہوتا۔ اب وہ جو علم ہم باہر سے پڑھ رہے ہیں، جو علوم فنون ہے، جو سائنس ترقی کر رہی ہے، پھر وہ علم کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال سے صدیاں بیت گئی، آہستہ آہستہ انسانی شعور ترقی کر رہا ہے، تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، اور نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ایکسپلور ہو رہی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی، سائنسدانوں کی مٹھی میں آ رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، انسان نے ترقی کی ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کی ہے۔ اور وہ جو پوٹینشل تھا نالج کا، جو ابتدا میں علمی استعداد اللہ نے عطا فرمائی تھی، اسی کو بروئے کار لا کے انسان نے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ تو کیا وہ جو سائنسدان بیٹھے ہوتے ہیں اپنے سال ہر سال اپنی لیبارٹریز کے اندر گزار دیتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے علم کی علمی تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کائنات کے نیچرل
نیچرل فینومیناز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی فلکیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اشجار کے اوپر باٹنی کے اوپر تحقیق کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی زولوجی کے اوپر تحقیق کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کے اوپر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. وہ جتنی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں ان تحقیقات کا تعلق اس پوری کائنات کے ساتھ ہے. اور یہ جو کائنات ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے اس ساری کائنات کے اندر نشانیاں. اور یہ جو قرآن ہے جو نازل ہوا اس کے اندر جو نازل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ایک عربی زبان میں ہے، اس کے جملے ہیں، فقرے ہیں. جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. لیکن قرآن کے جملوں کو اور ان فقروں کو نہ جملہ کہا گیا ہے نہ فقرہ کہا گیا. ان کو کیا کہا گیا ہے؟ آیات. اور آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانی. ایک وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہیں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو کائنات کے پھیلی ہوئی کائنات میں آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی نشانیاں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے اور اللہ کا نازل کیا ہوا یہ علم ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو آفاق و انفس میں سے کسی علم